الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا قرب کن ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے اور خدا کے قرب کی جو راہیں اس نے طے فرمائی ہیں ان میں سے ایک چیز انسانوں کی اپنی تربیت کے متعلق بھی ہے، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کرے اور اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے پورا ہونا چاہیے۔ تربیت والدین کے ذمے ہوتی ہے اور تربیت اساتذہ کے ذمے ہوتی ہے، اور تربیت جس شخص کو وہ اپنا تعلیق یا پیر یا شیخ یا مرشد مانتا ہے اس کے ذمے ہوتی ہے۔ اور تربیت کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ انسان کے خود اپنے ذمے ہوتی ہے۔ جو جس درجے میں کوتاہی کرے گا اس درجے میں اللہ کے ہاں مسئول قرار پائے گا، اور جتنی کمی ہوگی خدا کے ہاں وہ کمی پوری کی جائے گی۔ اب یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ سزا دے کر پوری کرے یا اپنے عفو اور رحمت سے معاف فرما دے، لیکن ہر آدمی کو اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ دیکھیں بعض جملے کتنے سادہ ارشاد فرمائے، ان جملوں میں کوئی پیچیدگی نہیں، ان جملوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، ان جملوں سے نتائج کا استنباط نہایت سہل اور آسان ہے۔ سورہ مائدہ کی بالکل آخری آیات پڑھیں، جہاں سفر میں کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ان آیات کو پڑھ کے فرماتے تھے کہ قرآن کے مشکل ترین حصوں میں سے یہ حصہ ہے، اسے سمجھنا اور ضمائر کے مراجع دریافت کرنا کچھ آسان نہیں ہے۔ اور اس قرآن میں ہی بہت سادہ جملے ہیں جن کے بہت گہری معانی ہیں، لیکن آدمی سمجھ سکتا ہے۔ عیسائیوں سے بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے تم کس طرح عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ اب چندہ دشواری نہیں ہے کہ جو لوگ کھانا کھاتے تھے وہ گندم اناج اس کے محتاج تھے، جو اس کے محتاج تھے وہ زمین کے بھی محتاج تھے، پھر زمین پہ بارش کے بھی محتاج تھے، اور یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں، تو محتاج لوگ جن کے ساتھ احتیاج وابستہ اور منسلک ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، انسان ساری زندگی اس جملے کو سامنے رکھ کے اپنی کوتاہیوں پر غور کرے کہ میری یہ کوتاہیاں اللہ کی قربت میں کمی کریں گی، اور اللہ کی قربت اس ایک جملے میں اللہ نے سمو دی۔ سادہ سی بات کی اور کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگوں گھروں میں ہمیشہ دروازے سے داخل ہوا کرو، بس چھٹی، یہ کہا۔ اب اہل مدینہ کیا کرتے تھے؟ اور وہ گھروں کی دیواریں پیچھے سے توڑ کے آتے تھے۔ یہ لکھنؤ والے بھی اسی طرح کرتے تھے،
جس دروازے سے آتے جاتے تھے جنازہ اس سے نہیں نکالتے تھے۔ اللہ نے سادہ سی بات کی کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگو گھروں میں آیا کرو جو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، یعنی دروازوں کے ذریعے۔ مولانا روم نے مثنوی میں جسے پڑھنا چاہیے اور اساتذہ سے پڑھ کے سمجھنا چاہیے کہ مثنوی ہے کیا، خدا کی کتاب کے بعد احادیث کو بھی چھوڑ دیں آپ کہ وہ تو مآخذ دین ہے، باقی لٹریچر میں اب تک 1500 سال میں مثنوی سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ جو ابن عربی فتوحات میں کہتے ہیں، معروم وہی مثنوی میں کہتے ہیں، فرق صرف نظم اور نثر کا ہے۔ مولانا نے جملہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ اطلب الرزق من اسبابها، رزق کو تلاش کرو جہاں رزق کا موقع ہے، جہاں کمائی ہو سکتی ہے۔ وَادْخُلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ہمیشہ داخل ہو اس کے اصل راستے سے۔ بس اللہ نے اتنا کہا کہ گھروں میں اصل جو راستہ بنایا گیا ہے اس پہ داخل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ کام جو انسانی تہذیب اور معاشرے کے خلاف ہیں اور تنگی پیدا کرنے والے امور ہیں، یہ بد تہذیبی ہے، مت ان بد تہذیبی کے کاموں کو اختیار کرو۔ سیدھی سادی تعلیم اور تربیت دی ہے کہ جو بھی چیزیں بد اخلاقی پہ مبنی ہیں، جو بھی چیزیں اس معاشرے میں بری عمومی طور پہ سمجھی جاتی ہیں، مت ان میں پڑھو۔ اور بہت سی چیزیں جو اس ایک اصول کے تحت آتی ہیں، آدمی بنیادی طور پر اوصاف سے موصوف ہوتا ہے، اور جو فطری اوصاف ہیں، جو اس کے نیچرل کانٹینٹس ہیں، اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب بعد میں آتا ہے، انسانی اخلاقیات پہلے آتی ہیں۔ یہ ہر آدمی کو مذہب کے نام پہ تولتے رہنا، یہ کتنا نمازی ہے، روزے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے، حج فرض ہو گیا ہے کر کے کیوں نہیں آیا، یہ معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان ہمیشہ نیچرل چیزوں کے ساتھ مربوط رہتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی مذہب میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں جو لوگ کفر کے زمانے میں اچھے تھے نا، وہی اسلام لا کے اچھے ہوں گے اذا فقہوا، جب اس دین کو گہرے طور پر سمجھ لیں۔ کافر ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، وہ اس مومن سے اپنے اخلاقیات میں اچھا ہے، اس لیے کہ اخلاقیات مذہب کی بنیاد پہ نہیں تولے جاتے۔ اخلاقیات میں تو اچھے اور برے کا پیمانہ ہوتا ہے، مذہب میں وہی کا پیمانہ ہوتا ہے۔ ہر پیمان کو ہر جگہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسے کرے گا تو وہ سنار کا کام کرنے کی بجائے لوہار کا کام کرے گا، اور اگر لوہار سنار کی دکان پہ آ جائے گا تو تباہی پھر جائے گی۔ ہمارے سامنے بہت واضح مثالیں ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زور دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ پہلے مشرک تھے پھر مومن ہوئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تم میں، یہ ایسے تھے جو کہتے ہیں عمر بھر ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو۔ یہ بڑا شرف ہے ان کے لیے، بہت بڑا مقام ہے کہ ان کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ مجھ سے ایک دن فرمایا تم میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تو بہت قابل قدر ہیں۔ ایک فرمایا کہ دیکھو تم کاموں کو جلدی جلدی نہیں کرتے، بڑے تحمل سے کام لیتے، اور دوسرے فرمایا کہ تم میں یہ جو مسکراہٹ اور عفو اور درگزر رہتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھ میں فطری طور پر ہیں یا اسلام؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میں زمانہ کفر میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔
یہ دوسری دلیل ہے ہمارے دعوے کی کہ انسانی اخلاقیات اور چیزیں اور مذہب کا چولا جو پہنتا ہے وہ بات کی بات ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. اس لیے ہر آدمی کو مذہب کے سٹک پہ لگا دینا یہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا یہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا، یہ شریعت کی روح کے خلاف اور تنگ ذہن ہے. مت کرو ایسا. وہ مشرکین تھے عربوں کی ایک بہت بڑی، یہ تیسری دلیل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور ہوا یہ کہ اتنے آدمی مارے گئے، شاید 120 سال وہ جنگ جاری رہی تھی شاید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا وغیرہ تھے، ان کے زمانے میں یہ بھلے لوگ جمع ہو گئے. ان کا کب تک ایک دوسرے کو مارتے رہو گے؟ عرب جب معاہدہ کرتے تھے جنگوں کا تو ایک لگن میں خون ڈال کے ہاتھ ڈالتے تھے، خون پہ قسم کھاتے تھے. اور عرب جب امن کا معاہدہ کرتے تھے تو خوشبو کا بھرا تھال لے کے، لگن لے کے اس میں ہاتھ ڈبوتے تھے. حلف الفضول، فضل نام کے بہت سے آدمی بیٹھے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ بھی تھے. آپ نے، میری عمر 20 سال تھی جب میں اس میں شریک ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم آئندہ سے جنگ نہیں ہونے دیں گے، اور آپ نے کہا حلف الفضول. دیکھو وہ سارے مشرک تھے نا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی بھی اس معاہدے کی تجدید کی دعوت لوگ دیں گے، میں سب سے پہلا آدمی پہنچوں گا اور کہوں گا کرو یہ معاہدہ کرو. وہ مشرکین کا معاہدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا مشرک تھے جی، ان کا کیا کہنا، یہودی تھے، لعنت پڑے ان پہ صبح شام. اخلاقیات کو دیکھا اور فرمایا بڑی اچھی بات تھی ان میں یہ کر. چوتھی دلیل بھی دیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے صحن صاف رکھا کرو. ان یہودیوں کو دیکھو یہ صحن کتنے گندے رکھتے. یہ ابھارا اس بات پہ کہ انسان کی شخصیت میں جو کمی رہ جاتی ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ٹھیک کرو. منع فرمایا کہ کبھی معیار سے، سٹینڈرڈ سے کم جملے نہیں بولنا. سختی سے رد فرما دیا اور میں خبردار تم جملے ایسے بولو جو سٹینڈرڈ سے گرے ہوئے. سٹینڈرڈ سے گرے ہوئے جملے یہ ہماری قوم کا خاصہ ہیں. ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ اشارہ کیا ہے کہ وہ جو ایک جملہ آ گیا شیر افضل کے کون ہے ان صاحب کی طرف سے، قوم نے کیسے قبول کیا ہے جیسے مدتوں سے یہ قوم ایک بچہ ہے، دودھ کو ترس رہی تھی اور ماں نے دودھ ایسا پلایا کہ اس کے جملے پہ پوری چیزیں آ گئی. یہ اس قوم کی پیاس ہے کہ فحش جملے. اب جملہ تو پورا خیال میں نہیں ہے لیکن کنے جانا بلو دے گھر کتنا مشہور جملہ ہے. وہ بلو تمہاری بہن ہو تو پھر کیا ہو بھیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرفت کرتے تھے لوگوں کے بولنے پہ. آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو دیہات سے لوگ آتے ہیں نا، یہ دیہاتی ایسی زبان بولتے ہیں جو بالکل نہیں بولنا. آپ نے فرمایا یہ عشاء رات کو عتمہ کہتے ہیں، اور فرمایا خبردار یہ دیہاتی زبان کے الفاظ استعمال نہیں کرنے. عتمہ اس وقت کو کہتے ہیں عرب سورج ڈوب جانے کے بعد اپنی اونٹنیوں کا دودھ نکالتے تھے تنہائی میں تاکہ کوئی مانگ نہ لے. تو ایسا لفظ بولنے سے منع فرما دیا جس کے معانی خراب پڑتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بخاری میں، ترمذی میں، بخاری میں اس کی شروع میں ہے. وہ عبداللہ نے کسی کو دیکھا کہ وہ عتمہ کا لفظ بولا ہے تو ساخ. عبداللہ ابن عمر چیخے اور اسے ڈانٹا اور فرمایا کیا بےہودہ زبان بولتے. یہ انسانی اخلاقیات ہیں بھیا. مذہب اس کے بعد دیکھیں گے جس کا جو ہے اللہ جانے اور وہ جانے. ہمیں انسانی اخلاقیات میں سہولت کو پیدا کرنا ہے. ہمیں انسانی اخلاقیات میں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے.
تربیت کا حصہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ بیٹے جہاں پر ٹہنی کا جوڑ پیوند لگتا ہے مالٹے کے ساتھ، اس کو سیدھا رکھ کے ایسے درمیان سے چاک نہیں کرتے، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ ہمیشہ مالٹے اور جو چیزیں اس طرح کی چوسنے کی ہیں ان کے پیٹ سے چاک کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح دانتوں کے استعمال سے وہ رس اس کے منہ میں آ جائے۔ اگر دوسرا طریقہ کرے گا تو وہ انسانی اخلاقیات کے خلاف کرے گا، کیونکہ تربیت نہیں ہے نا۔ کون بچے کو سکھائے کہ بیٹے اس طرح نہیں، غلط بات۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھ لیا تھا اور وہ قربانی کے لیے بکری کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہا تھا، ایک درہ اسے پڑا اور آپ نے فرمایا اس کو موت نظر آ رہی ہے، ایک تو تم نے چھری اس طرح اس کے سامنے کیا، تمہیں کیا ضرورت ہے وقت سے پہلے اسے چھری دکھاؤ، اور دوسرے فرمایا موت کے وقت بھی اس کی اتنی بے رحمی ہے تم میں، اتنا تمہارا دل سخت پڑا ہوا ہے کہ اسے چھری بھی دکھاتے اور موت سے پہلے تکلیف بھی پہنچاتے۔ شو ہارن ہے، آلہ ہے نا، ایڑی پاؤں میں نہیں گھستی، اس کے لیے رکھ کے اوپر سے پریس کرتے ہیں۔ یہ انسانی اخلاقیات میں تربیت میں گری ہوئی چیز ہے کہ انگلی ڈال کے بچوں کو سکھانا کہ اس طرح کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انگلی کو تکلیف پہنچے گی، وجہ اس کی یہ ہے کہ انگلی پر درد ہوگا اور اس کو غصہ آئے گا۔ یہ بار بار ایڈیٹیشن، بار بار ایسی چیزیں جس میں بچوں میں غصہ پیدا ہو، پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جس دن وہ ماں باپ کو گالیاں دے گا اور طلاق دے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ بچپن میں بیج ہم نے ہی بویا تھا۔ ایک آسان تہذیب کی بات ہے کہ شو ہارن اسے دیں کہ بیٹے ایسے پہنتے۔ یہ تہذیب ہے، یہ تربیت اس طرح سے ہوتی ہے، یہ بچوں کی تربیت ایسے ہی کی جاتی ہے، چھوٹی 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 چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ حیران ہوتے ہیں کہ گھر میں گودے والی ہڈی پک گئی، پنڈلی کی ہڈی پک گئی، اب صاحب بہادر لگے ہوئے ہیں اس کا گودا نکالنے، ایک ہاتھ پہ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے مارو مارو مارو۔ اے اللہ کے بندے، اس کے لیے ایک سٹک ملتی ہے، 20 نہیں تو 30 روپے کی ہوگی، وہ سٹک لائیے گھر میں رکھیے، بچوں کو سکھائیے کہ بیٹے جب گودا نکالنا ہے تو اس سٹک سے نکالا کرتے ہیں، یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ سب تربیت کے مراحل۔ اس لیے انسان میں تربیت کی کمی پائی جاتی ہے، جب یہ وسیع پیمانے پہ عام ہو جاتی ہے تو پھر ماشاءاللہ گلاب کے پھول کھلتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے کرکٹ کے کھلاڑی انہیں دیکھنا، تم انٹرنیشنل لیول پہ پلینگ ہو رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ورلڈ کپ دیکھ رہی ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں جی چاہے تھوک دے۔ تم انٹرنیشنل پلیئر ہو یا تم ابھی بچے بھی نہیں بنے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تھوکنا کہاں ہے اور کہاں نہیں تھوکنا۔ اپنے گاؤں کے عادی ہیں جہاں زمین تھوک کو جذب کر لیتی ہے نا، جدھر منہ چاہ اٹھا کر تھوک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، قبلہ رخ نہیں تھوکتے نا۔ اتنی بدحالی، اتنی بے تربیت ہے یہ قوم۔ ایک گھٹنا یہ ہے، دوسرا گھٹنا یوں رکھیں گے، یہ پاؤں ادھر سب کو، اور اگر ادھر قبلہ ہے تو یہ پاؤں قبلے کی طرف۔ اسے کسی نے نہیں سکھایا کہ بندہ بن، کوئی حیا کر، خدا کے گھر کی طرف اس طرح پاؤں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ تربیت کے مراکز نہیں رہے، اس لیے کہ جو تربیت کرتے تھے وہ ہستیاں اب اس طرح غائب ہو گئیں کہ یار یہاں تو بات بات پہ بے عزتی ہوتی ہے، تو ہونی ہے، تم گئے کس لیے تھے؟ نہ جاتے۔ یہ چیزیں جو انسانوں کی تربیت جب وسیع پیمانے پہ ایسے گروہ جمع ہو جاتے ہیں
تو پھر ان کے گرد جانوروں کے ایک مضبوط فوج چاہیے ہوتی ہے تاکہ یہ جانور گڑبڑ نہ کرے۔ راستوں میں تھوکنا، راستوں میں بیٹھ جانا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی اپنے راستوں میں نہ بیٹھنا، اور اگر لابد من ہو تمہیں بیٹھنا ہی پڑ جائے فٹ پاتھ پہ، راستے پہ، تو حق ادا کرنا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو راستہ بھولے اسے راہ دکھا دینا، اور جو لوگ تمہارے پاس سے گزرے ان کے ساتھ سلام کرنا۔ یہ ایک تہذیب ہے۔ اتنے محتاط تھے کہ دیہاتوں کی زبان نہ بولیں، اتنے محتاط تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، باقاعدہ خلافت سے لوگوں کو سزا ملتی تھی کہ یہ لفظ کیوں بولا ہے۔ ایک آدمی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ زمانہ جاہلیت میں کفر میں مر گئی، یہ بچہ بڑا ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک جو اس کے حسب نسب وغیرہ کو جانتا تھا، اس نے اسے کہہ دیا کہ تمہاری ماں تو بدکارہ عورت تھی، پیشہ کرتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو پکڑ لیا اور پوری حد جاری کروائی، اور فرمایا اس کی ماں کی توہین کرتے ہو؟ وہ کرتی تھی تو اس بچے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی عورت پر تہمت لگانا جب تک 4 شرعی گواہ موجود نہ ہوں یہ جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو کسی عیسائی اور یہودی عورت پر تہمت لگائے گا، اگر اس کے گواہ قیامت میں نہ پیش کر سکا تو آج وہ بچ گیا، قیامت میں جہنم کی آگ سے اسے درے لگائے جائے۔ ایک یہ معاشرہ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، ایک وہ معاشرہ ہے بے نظیر صاحبہ جب وزیر اعظم بنی تھی تو گلی گلی محلے محلے میں میرے پاس سی ڈی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ اب مرو گے تو جواب دے دینا خدا کو کہ وہ بد کردار تھی اور میرے پاس یہ ثبوت۔ اس لیے بچوں کی تربیت کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ایک ایک قدم پہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسانی حقوق کو دیکھو، وہ کہتا ہے انسانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سوچو۔ گواہی دینی پڑ گئی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور مغیرہ رضی اللہ عنہ کو، 4 آدمیوں کو، اور گورنر کے ہٹانے کا معاملہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے مقرر کیے ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ایسے ہے۔ اور پھر دوسرا کیس آیا کہ آپ کی بہنوئی قدامہ، وہ شراب پیتا ہے۔ قدامہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ اب مناسب نہیں ہے کہ اس بات کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ قدامہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی اور بحرین کے گورنر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور جب حد جاری ہوئی تو کسی نے تانا دیا، اس کا عمر ہم پہ حد جاری کرتے ہو اور اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیتے ہو، قدامہ تو یہ کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوئے اور بلایا، گواہیاں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی تو ان کے ہاں رہے ہو، تم گواہی دو۔ ان کا امیر المومنین میں اتنی گواہی دیتا ہوں کہ قدامہ کو قے ہوئی تھی اور اس میں شراب تھی، بس میں نہیں کہتا اس نے پی ہے کیا کیا ہے کیا۔ اتنے محتاط تھے گواہی میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خدا کی قسم کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز پی نہ جائے وہ نگل دے اور اگل دے، کیسے ممکن؟ اور حد جاری ہوئی۔ بیمار تھے، انہوں نے احتجاج کیا، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ مرتبہ معاف فرمایا کہ چلو آئندہ، پھر آئندہ، پھر آئندہ، پھر فرمایا اس پہ حد جاری کرو، اور کیا زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا قدامہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میرے ذمے ایک حد بنتی ہو جو میں نے اپنے بہنوئی کو لگوانی تھی، یہ میرے حق میں بہت برا ہے، بنسبت اس کے کہ تمہیں اگر کوڑے پڑیں اور تم مر جاؤ کوئی حرج نہیں۔ قدامہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب آخری حج سے پلٹے ہیں، 20-25 دن بعد شہادت ہو گئی تھی، سوئے ہوئے تھے، اٹھے اور فرمایا قدامہ کو لاؤ۔ قدامہ اپنے طور پہ
اس قافلے میں شامل تھے حج پہ، انہوں نے انکار کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوج سے کہا جبراً پکڑ کے لائے، اور فرمایا مجھے معلوم ہے قدامہ تم ناراض ہو، اور میں نے کبھی تمہیں منانے کی کوشش بھی نہیں کی، میں نے قانون کو جاری کیا ہے، لیکن ان کے ہاتھ پکڑ لیے. اور فرمایا قدامہ میں بھی سویا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ قدامہ کو راضی کرو، تو مجھ سے خوش ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے اصلاح کی طرف لوٹتے ہیں. اصلاح کا لفظ مجھے معلوم ہے کہ مناسب نہیں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پہ تبصرہ کر سکیں. بے رنگ کپڑے، بے طرح کے جوتے، ایک جوتا پہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، ناراض ہوئے، فرمایا یا دونوں جوتے پہنو یا دونوں اتار دو. یہ مطلب یہ تھا کہ یہ کیا تہذیب ہے. اس لیے کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں لوگوں کو 5 انگلیاں سالن میں ڈبوئی ہوئی. اے یار آپ کے ناخنوں میں اگر میل ہے تو میل کا تو کھانا حرام ہے، کیا کرتے ہو؟ وہ ڈوبے گی میل، اور عین ممکن ہے وہ میل جا کے اندر کوئی بیماری پیدا کر دے. تو اس لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہونا زیادہ ضروری ہے. 5 انگلیاں پھر چاٹنا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ یا زیادہ سے زیادہ 3 انگلیاں، اسی کی روایت آتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منع کرتے تھے کہ جو کھانے کی چوٹی بنتی ہے کبھی اس کو نہ چھیڑو. چاول نکالنے ہیں نیچے سے نکالو. یہ ماں بچے کو سکھائے کہ بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برکت اس میں اللہ کی جانب سے چوٹی میں نازل ہوتی ہے. حلوہ ہے کوئی اور چیز ہے، اس کی چوٹی بنا دیتی ہیں بعض خواتین، فرمایا اس پہ نازل ہوتی ہے، اسے نہیں چھیڑنا، نیچے سے کھانا نکال. اس لیے بنیادی انسانی حقوق، مذہب بعد میں ہے، پہلے یہ ہے. سگریٹ پینا ہے، مفتی اسے چاہے جائز کہیں اور لوگ پیتے بھی رہیں، لیکن یہ تہذیب تھوڑی ہے کہ 10 بندوں پہ میں بیٹھ کے پینا ہے تاکہ انہیں اذیت پہنچے اور انہیں تکلیف پہنچے، بغیر ارادے کے پہنچے تو بھی گناہ. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے اپنے تئیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا. اتنے کریم تھے، اتنا اللہ نے ان میں انسانی حقوق کی پاسداری رکھی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ کچھ تعلقات تھے، اپنی حکومت کے دور میں بھی اسے پیسے بھجواتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مال دیا ہے نا، پیسہ دیا ہے، کچھ بھی صحیح کیسے ہی تعلقات ہوں، بہرحال اس کا ایک حق، بہرحال وہ انسان تو ہے نا. اسی میں جو غرہ ہے نا کہ عمرے پہ چلے گئے، نمازیں پڑھ لیں، یہ کر لیا یہ کر لیا، اور انسانوں کے دل دکھائے، انسانوں کو برا بھلا کہا، جانوروں تک کا حق رکھا ہے، جانوروں کا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سے عرض کیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا حق رکھا. ایک باغ میں تشریف لے گئے، ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کسی کو مار رہے تھے، غلام کو. ایک اور جگہ تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا بھاگتا ہوا، ابو داؤد وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے جسم مبارک پہ یا ہاتھ پہ وہ زبان سے چاٹنے لگا اور رو پڑا، یعنی آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا کس کا ہے؟ یہ فلاں لڑکے کو بلاؤ. بلایا گیا تو آپ نے فرمایا لڑکے یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے. منع فرمایا کہ ایسے نہیں کرنا. یہ جانور ہیں،
اس لیے دنیا میں انسانی حقوق میں جن لوگوں نے کام کیا ہے یہ ضروری ہے کہ انہیں گالی دی جائے مذہب کے نام پہ؟ گنگا رام لاہور بنا کے گیا نا، 80 سال میں گنگا رام کے جوتے تک نہیں پہنچ سکے ہم لوگ۔ لاہور پورا گنگا رام کا بنایا ہوا، گنگا رام نے اتنے کام کیے کہ لاہور کو وہ جہانگیر کی بیوی نور جہان کہتی تھی میری جان لے لو اور لاہور کے میں رہائش دے دو، لاہور کی قیمت میری جان سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ بحری جہاز چلتے تھے، حاجیوں کے بیڑے راوی کے ذریعے بیت اللہ پہنچتے تھے۔ راوی کوئی چھوٹی سی چیز تھی؟ گنگا رام نے ہاسپٹل بنایا اور اس نے عورتوں کے لیے الگ ہاسپٹل بنایا۔ ہم نے بہت کارنامہ انجام دیا، اس کا نام بدل کے فاطمہ، بس۔ تم ہو کس کھاتے میں؟ تم نے اپنی عورتوں اور بچیوں میں حیا کے لیے پورے ملک میں کتنے میڈیکل کالج قائم کیے ہیں؟ اور مدر ٹریسا، اس کو جا کے بچوں پڑھنا، مدر ٹریسا جب اس کا انتقال ہوا ہے تو ہم سارا وقت اس کی خبریں دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس دن دنیا کی ایک بہت بڑی اور تقریب بھی تھی، اللہ کی شان 7 وزرائے اعظم کلکتہ میں اس کے لیے مدر ٹریسا کے لیے آئے اور دنیا کی بہت بڑی تقریب کو چھوڑ دیا۔ خدا نے بتا دیا کہ جو بھی کام اس نے کیے ہیں نا، دنیا کے 7 وزیر اعظم آج اس کے جنازے پہ جھکے ہوئے۔ ہم اب یہاں لے کے بیٹھ جانا کس سے کہ جی دین تو نہیں تھا نا، کافرہ عورت تھی، تم اتنا ہی کر دو یار۔ مدر ٹریسا کی وہ کلپس دیکھو جہاں اپنے کپڑے خود دھو رہی، وہ کلپس دیکھو اپنے لیے کھانا خود پکا رہی، اور نہ تسلی ہو تو ایک اور حرام کام بھی، کافروں کی کتابیں پڑھنا تو حرام ہے نا جی، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ جو انگلینڈ کی وزیر اعظم تھی، کیا نام تھا؟ تھیچر، ہاں، مارگریٹ تھیچر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی زندگی کے بارے میں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، 1200 صفحے ہوں گے، اس کو پڑھو، انسان عبرت حاصل کرتا ہے کہ یار یہ کیا شخصیتیں ہیں جو ہمارے زمانے میں دنیا پر راج کر رہی ہیں، اور ہم دریوزہ گر، ہم ہمیشہ بھیکاریوں کی طرح کشکول اٹھائے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق، اس نے کہا میں نے ایک کمرے میں فیملی میں اضافے کی وجہ سے کرنا تھا، پارلیمنٹ نے ایک کمرے کی اجازت نہیں دی بنانے کی مجھے، اور میں صبح اپنے آفس میں جاتی تھی اور اپنا ایک سینڈوچ اور کافی کا کپ ساتھ لے کے جاتی تھی، کام اتنا زیادہ تھا، دن کو جلدی آتی تھی اور کچھ کچا پکا تیار کر کے کھا کے پھر بھاگ جاتی تھی آفس میں۔ برطانیہ سنبھالنا آسان نہیں تھا، اسی لیے کلدیپ نے لکھا ہے کہ بڑے پیمانے پہ اس نے لندن میں دعوت کی، اور تھیچر کی دعوت میں میں گیا، ایک ایک کر کے سب جا رہے تھے، بڑے درجے کے لوگ اس نے مدعو کیے تھے، اور میں نے کہا کہ آپ نے برطانیہ کو محفوظ کر لیا ہے، دنیا کی حفاظت آپ نے کی ہے۔ میں نے تعریف کی تو انہوں نے نہایت فکر کے ساتھ مجھ سے کہا ابھی نہیں۔ میں نے کہا دنیا کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے جو آپ سمجھتی ہیں حفاظت ہونی چاہیے؟ تو چپ رہی، پھر مجھ سے فرمایا کہ اسلام۔